الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا دن جمعۃ المبارک کا انتہائی اہم دن ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو جمعۃ الوداع کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعۃ الوداع کی حیثیت سے کوئی مستقل تہوار یا کوئی مستقل احکامات موجود نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر کہ جمعۃ الوداع ہے، کوئی خاص احکام اپنی امت کو نہیں دیے۔ البتہ اس اعتبار سے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور جمعہ کا دن وہ بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، سید الایام، سید الشہور اور سید الایام۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس سال میں اس سے بڑا دن اور مزید نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے اور اس دن کو کام میں لانا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کا دن جو اتنا بڑا دن ہے، اس میں ہم
اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ باقی بعض لوگوں نے جمعۃ الوداع کے اعتبار سے اپنے طور پر کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ جمعۃ الوداع میں اتنی رکعت پڑھی جائے اور فلاں فلاں اس میں سورتیں پڑھی جائیں اور اس پر اتنی فضیلت وارد ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریعت اسلامی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آج کا جمعہ رمضان المبارک کا جمعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان ایام کو قیمتی بنا سکیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اندر ایک جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دیگر اعمال مثلا ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اچھائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے بھی رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال قبول نہ ہوئے ہوں۔ اس لیے کہ یہ تو مومن کی شان ہے، ایمان والے کی صفت ہے کہ وہ عمل تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے عمل پر وہ اعتماد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی امید رکھتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے روزے رکھے، میں نے تراویح ادا کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اب کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالی ہمارے کسی اور عمل کی وجہ سے، عدم اخلاص کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، تو پھر یہ ہماری محنت ضائع اور محنت رائے گاں ہوگی۔ ویسے ہمیں ان عبادات کی اس اعتبار سے بھی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو ہم نے جیسے کیسے روزے رکھ لیے، جیسی کیسی نمازیں ہم نے پڑھ لی، اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو قبول فرمائے گا۔ یہ ہمیں توفیق، یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے۔
اور اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں یا وہ جو اعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا رب ناراض ہو ہماری کسی وجہ سے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے تو نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھرتا تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حالانکہ وہ نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، تو استغفار کیوں فرماتے تھے؟ وہ اسی طور پر ہے کہ جس طرح اس عبادت کو ادا کرنے کا حق ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اللہ تعالی ہمیں اس پر معاف فرمائے۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے عبادات کی، اور ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، جس طرح ان عبادات کو انجام دینے کی ضرورت تھی اس طرح ہم نہ کر سکے ہوں، اور جس طرح رمضان المبارک کو ہمیں گزارنا چاہیے تھا ہم نہیں گزار سکے اپنی غفلت کی وجہ سے یا اپنی سستی کی بنیاد پر، اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، آپ نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا، جو کہ انتہائی بخشش والا مہینہ تھا، اور اس میں بخشش کروانی انتہائی سہل اور آسان تھی۔ آپ کی طرف سے ہمیشہ ہر وقت رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی تھیں، رحمتیں آپ کی بہانہ ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن ہم نے غفلت کی، ہم نے سستی کی، اور شیطان نے ہم سے اس طرح اس کی قدر نہیں کرنے دی جس طرح کہ اس کا حق تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی جسے کہا جائے کہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا کہ جن لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ رمضان کب شروع ہوا، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کب ختم ہو جائے گا۔ ہیں مسلمان ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں ادا کی، رمضان کی قدر نہیں کی، تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا، کرم کیا، احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اور پھر رمضان المبارک میں ہمیں یہ عبادات
انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں، اس لیے کہ یہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، ابھی 1-2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، اسی طرح برکتوں سے مالا مال ہیں، اسی طرح رحمتوں سے مالا مال ہیں جس طرح کے ابتدائے رمضان سے تھے، بلکہ آخری ایام میں تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری نافرمانی کر کے، میرے احکامات کو توڑ کر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، نا امید مت ہو جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے پہلے کوتاہی کی ہے، غلطیاں کی ہیں، نافرمانی کی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، تو آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت قیمتی دن ہے۔ آج کے دن ہم سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے، اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مقدس کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ جس نے برا عمل کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اس نے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، معافی مانگی، توبہ استغفار کی، فرمائے یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم ہی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ تعالیٰ تو بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بندے میری طرف متوجہ ہو جائیں، کسی طرح یہ بندے غفلت کی چادر کو ہٹا لیں، دور کر لیں، میری طرف آ جائیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے معمولی سے متوجہ ہونے کی طرف اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے، ایک بالشت، تو میں اس کی طرف پورا ذراع، ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ جو میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار اور محبت۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ ایک ماں کی محبت ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کا نقصان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ایک بچہ ہے، وہ آگ کی طرف اگر جاتا ہے تو ماں دوڑ کر، لپک کر اس کو اٹھاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگ کی طرف چلا جائے، نقصان ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالی
اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ کیسے متوجہ نہیں ہوگا اپنے بندوں کی طرف؟ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں گے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فوراً معاف کر دینے والا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو علل اعلان، کھلے عام اعلان کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے میری نافرمانی کر کے میرے احکامات کو توڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ جیسا کہ ابھی حدیث سنی آپ حضرات نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بالش میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ذراع متوجہ ہوتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، جو مجھے بندوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اتنے کریم اللہ، اتنے کریم اللہ کو ہم بھول جائیں، اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور پھر خاص طور پر پھر رمضان المبارک کے یہ ایام اور یہ آخری جمعۃ المبارک، اس میں تو ہمیں خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے اپنے دل ہی دل میں ندامت کے آنسو بہائیں گے، اللہ کے ساتھ لو لگا لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا پرچار نہیں کرے گا۔ ستار ہے، غفار ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی دوسرے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اگر اس کے پاس چلا جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہوں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں، جرگے میں آؤ گے، مجھ سے فلاں کے سامنے معافی مانگو گے، ایسے کرو گے تب معاف کروں گا، ایسے کرو گے تب معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ جس وقت بھی آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، چاہے دن ہو رات ہو، کسی وقت میں بھی چلتے پھرتے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، غلطی کر بیٹھا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر دی، اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہیں چلتے چلتے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ہی پائے گا۔ اور پھر رمضان المبارک کے آخری 2-3 دن باقی ہیں، اس میں ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں ڈر بھی رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ریا کی وجہ سے، عدم اخلاص کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادتیں قبول نہ ہوں۔ اور پھر یہ آخری جو راتیں آ رہی ہیں، ہم ان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، خوب اللہ سے مانگیں، اور خاص طور پر پھر عید کی رات، لیلۃ الجائزہ جس کو آسمانوں پہ نام دیا گیا ہے، انعام والی رات جس کو کہا گیا ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ انعام کی رات ہے، یہ مزدور کو مزدوری ملنے والی رات ہے، جس کو ہم بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، شیطان کے ساتھ نکل جاتے ہیں، وہ انعام والی رات ہے، مزدوری والی رات ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ کے احکام کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص
عید کی راتوں میں قیام کرے گا، عید کی راتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، تو جس دن سب دل مر جائیں گے اس شخص کا دل نہیں مرے گا۔ اور پھر آگے عید کا دن، وہ بھی بہت اہم دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، شریعت اسلام نے ہمیں خوشی منانے کا بھی طریقہ سمجھا دیا ہے کہ ہم کس طرح خوشی منائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی میں آ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والے بن جائیں، خوشی میں آ کر ہم اللہ کو بھول جائیں، خوشی میں آ کر ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عید کا دن جب ہوتا ہے، لوگ جب اب عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو فرشتے گلی کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور پھر جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں کہ فرشتوں، یہ وہی بندے ہیں جس کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کو آپ خلیفہ نہ بنائیں، یہ زمین پر فساد مچائیں گے۔ یہ تو آج سب میری طرف متوجہ ہیں، یہ معافی مانگنے کے لیے آج آئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے کہ بتاؤ، اس شخص نے جس نے اپنا کام پورا کیا ہے، اس مزدور جس نے اپنا کام پورا کیا ہے، اس کو مزدوری کیسی ملنی چاہیے؟ تو فرشتے کہیں گے وہ پوری مزدوری کا مستحق ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری یہ رمضان کی عبادتیں، ریاضتیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تمام کے تمام نیک اعمال جو ہم نے پورے رمضان میں کیے ہیں، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ عید والے دن عطا فرمائیں گے۔ ہم نے مزدوری کی ہے، اللہ تعالیٰ مزدوری عطا فرمائیں گے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، قسم کھا کر کہیں گے کہ یہ جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ تو کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام عطا فرمایا جائے گا عید والے دن۔ تو ہماری اصل خوشی، عید کی خوشی تو وہی خوشی ہوگی۔ عید کا دن ایسا تو نہیں ہے بس آپ نے نئے کپڑے پہن لیے، نئے جوتے پہن لیے۔ عید تو اس کے لیے نہیں ہے، عید تو اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہو، وہ خوشی کر سکتا ہے۔ جس نے اپنے رب کو ناراض رکھا ہو اس کے لیے کیا خوشی ہے؟ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام انعامات کا مستحق بنائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کے دن کی قدر کریں، رمضان کے آخری ایام کی قدر کریں، لیلۃ الجائزہ کی قدر کریں، عید والے دن کی قدر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام وصول کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔